کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ذہن بس بھاگتا ہی رہتا ہے اور حقیقی سکون وہ تو جیسے کہیں بہت دور کی چیز لگتا ہو۔ ایک ہر ٹولے کی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے دی پاور آف ناؤ۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ سکون کی چابی دراصل ہمارے پاس ہی ہے، اسی موجودہ لمحے میں۔ تو آئیے مل کر اس گہرے خیال کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج جسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ محسوس بھی نہیں کر پاتے وہ ہے ہمارے اپنے ہی ذہن کی قید۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ قید آخر ہے کیا۔ ہم اکثر اپنی بے چینی اور پریشانی کی وجہ باہر کی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ٹولے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کو کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر اصل مسئلہ ہمارے خیالات کی وہ نہ رکنے والی ندی ہو جس میں ہم ہر روز بہتے رہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے تقریباً ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک راوی ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ یہ آواز ہر بات پر تبصرہ کرتی ہے، اندازے لگاتی ہے، فیصلے سناتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہمارے وجود کا ایک مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ اور یہی تو وہ طریقہ ہے جس سے ہمارا ذہن ہمیں قید کر لیتا ہے، یا ہمیں وقت میں کہیں پھنسا دیتا ہے، ہمیں اس ایک حقیقت سے دور لے جاتا ہے جو اصل میں ہمارے پاس ہے، یعنی یہ لمحہ، ابھی کا لمحہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو ماضی کی غلطیوں پر پچھتاتے رہتے ہیں، یا پھر آنے والے کل کی فکر میں کھلتے رہتے ہیں، اور اس سب کے بیچ جو اب ہے، جو اصل زندگی ہے، وہ کہیں کھو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ذہن ہی قید خانہ ہے تو پھر آزادی کا راستہ کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی چابی بہت ہی سادہ اور بہت گہری ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ایک رات ایک ہارٹ ٹولے کے ذہن میں گونجے جب وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھے۔ اس ایک سوچ نے ان کی روحانی بیداری کی شروعات کی۔ انہوں نے اچانک اس جملے کے تضاد کو محسوس کیا، اگر میں اپنے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں دو میں ہیں، ایک میں ہے اور ایک میرا نفس ہے جس کے ساتھ رہا نہیں جا رہا۔ اور بس یہی وہ اہم دریافت تھی۔ میں دراصل وہ آگہی ہے، وہ شعور ہے جو خاموشی سے سب کچھ دیکھتا ہے، جبکہ میرا نفس ذہن کی بنائی ہوئی وہ ذات ہے جو ہر وقت سوچتی رہتی ہے۔ یہ احساس ہی آزادی کا پہلا قدم ہے، یہ جان لینا کہ کوئی شخص اپنے ذہن کی آواز نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اس آواز کو سن رہا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا سب سے بنیادی پیغام ہے۔ دیکھیے، ماضی تو چلا گیا، مستقبل ابھی آیا نہیں، زندگی صرف اور صرف اب میں ہو رہی ہے۔ ساری طاقت، سارا سکون اور ساری خوشی اسی ایک لمحے میں موجود ہے۔ اچھا، اس قید سے پوری طرح آزاد ہونے کے لیے ہمیں اپنے جیلر کو سمجھنا ہوگا، یعنی ہمارے وجود کا وہ حصہ جسے ٹولے انا یا ایگو کہتے ہیں۔ انا دراصل وہ شناخت ہے جو ہم اپنی سوچوں، اپنی یادوں، اپنے کرداروں اور عقائد کی بنیاد پر بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک خیالی خود ہے جس سے زندہ رہنے کے لیے مسلسل سوچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہی میرا نفس ہے جس سے ٹولے نے خود کو الگ محسوس کیا تھا۔ انا کی ایک خاص بات ہے، یہ حال میں نہیں رہ سکتی۔ یہ ہمیشہ یا تو ماضی کی کہانیوں میں پناہ لیتی ہے یا مستقبل کے وعدوں میں سکون ڈھونڈتی ہے۔ یہ کچھ اس طرح سوچتی ہے، جب مجھے وہ نوکری مل جائے گی نا، تب میں خوش ہوں گا، یا کاش میں نے ماضی میں ویسا نہ کیا ہوتا۔ یہ ہمیشہ اب سے بھاگتی رہتی ہے۔ ہمارے ذہن کی قید کا ایک اور بڑا پہلو وہ جمع شدہ جذباتی درد ہے جسے ہم سب اپنے اندر اٹھائے پھرتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی جذباتی درد محسوس کرتے ہیں اور اسے پوری طرح قبول نہیں کر پاتے تو اس کا کچھ حصہ ہمارے اندر رہ جاتا ہے۔ یہی باقیات مل کر ایک انرجی فیلڈ بناتی ہیں جسے ٹولے درد کا جسم کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ پرانے درد سے بنا ایک نیم خود مختار وجود۔ یہ درد کا جسم زیادہ تر وقت سویا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی چیز اسے متحرک کرتی ہے، جیسے کوئی ایسی بات جو کسی پرانے زخم کو چھیڑ دے، تو یہ فوراً جاگ جاتا ہے۔ پھر یہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم اس کے ذریعے سوچنا اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مزید درد پیدا کر کے خود کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ درد ہی اس کی خوراک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس انا اور درد کے چکر سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کا حل ایک بہت ہی سادہ سی مشق میں چھپا ہے، جسے موجودگی کہتے ہیں۔ حل کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے، یہ صرف مشاہدے کا ایک سادہ سا عمل ہے۔ اپنے خیالات اور جذبات سے لڑنے یا انہیں دبانے کے بجائے بس انہیں دیکھنا سیکھنا ہے۔
اس ٹیکنیک کا نام ہے سوچنے والے کو دیکھنا۔ جب کوئی شخص اپنے ذہن کی آواز کو بس ایک غیر جانبدار گواہ کی طرح سننا شروع کرتا ہے نا، تو خود بخود اس آواز سے اپنی شناخت ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے میں یہ سوچ تو نہیں ہوں، میں تو وہ آگاہی ہوں، وہ شعور ہوں جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ اور جیسے ہی آپ مشاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں، خیالات کی مسلسل ندی میں ایک خلا، ایک گیپ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ بے خیالی کا لمحہ ہے۔ ان خاموش لمحوں میں ذہن کے شور سے آزادی مل جاتی ہے اور ایک گہرے سکون کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس مشق کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی ذہن کی قید سے آزاد ہو کر کیسی نظر آتی ہے؟ جب کوئی اپنے ذہن سے اپنی شناخت ختم کر دیتا ہے تو وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا گہرا سکون ملتا ہے جو حالات پر منحصر نہیں ہوتا، اور پھر ہونے کی خوشی کا تجربہ ہوتا ہے جو صرف موجودہ لمحے میں پوری طرح زندہ رہنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بھکاری کی طرح ہیں، خوشی، سکون اور تکمیل کو باہر کی دنیا میں تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا خزانہ تو ہمارے اندر ہی موجود ہے، اور وہ خزانہ ہے حال کی طاقت اور باشعور موجودگی۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ کتاب ہم سب سے پوچھتی ہے۔ یہ دراصل خود کی دریافت اور موجودگی کے سفر کو شروع کرنے کی ایک دعوت ہے۔ اس گہرے سوال پر غور کیجیے گا، کیونکہ اس کا جواب ذہن میں نہیں بلکہ ذہن کے اس پار خاموشی میں پایا جاتا ہے۔